اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک معاملہ چل رہا تھا۔ ایک صادق نام کا ایک بندہ تھا، اس نے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ وہ پٹیشن یہ تھی کہ اس نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بتایا جائے کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے جن کو جو باہر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو پینشن ہے وہ ڈالر میں مل رہی ہے، پاکستانی روپے کی بجائے ڈالر میں مل رہی ہے۔ وہ پہلے اس نے یہ کیس کی اپلیکیشن دی تھی فضائیہ کو، پاک فضائیہ کو، وہاں سے جواب نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد اس نے وزارت خارجہ کو کہا، ظاہر ہے یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے، اگر کوئی چیز پاکستان سے باہر کوئی چیز ہو رہی ہے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر یہ ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اب انہوں نے یہ معلومات فراہم کی ہے، وزارت خارجہ نے بھی اور وزارت خزانہ نے بھی۔ اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 164 ایسے لوگ ہیں جن کو جو پاکستان کے یہاں سرکاری ملازم رہے، وہ آج کل باہر رہے، ان کو جو پینشن جا رہی ہے وہ جا رہی ہے یہ ڈالر کے اندر۔ یہ پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے۔ یہ عام بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کہ دیکھیں اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ظاہر ہے جس طرح سے پینشن ہمارے یہاں 10 روپے بڑھ جاتی ہے، 10% بڑھ جاتی ہے، 15%، تو اس کے حساب سے بڑھ۔ دوسری پہ ان کو جب ڈالر میں ملتی ہے، ظاہر ہے اس وقت اگر ان کو کچھ ڈالر تھے، اگر $100 ملتے تھے تو پاکستانی جو روپی ہے وہ اس کے جتنے بھی بنتے ہیں، اگر آج سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے تک اس کی قیمت اگر 170-80 روپے تھی تو آج تو وہ 300 روپے اس کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل جو پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ڈالرز پے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ڈالر کی بہت ملک کے اندر کمی ہے۔ ہم IMF کو کہتے ہیں کہ ہمیں دیے جائے تاکہ ہم بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ہو سکے، لیکن یہاں پر آپ پینشن ہی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اچھا یہ میں بات بتاتا چلوں، یہ فضائیہ کے، پاک فضائیہ کے کچھ لوگ ہیں، پاکستان آرمی کے کچھ لوگ ہیں، سول سروس کے کچھ لوگ ہیں، اور سول سروس کے بھی وہ لوگ ہیں جو انہی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان لوگوں کو 164 لوگوں کو یہ ڈالر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سراسر جو ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہے بہت بڑی۔ یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی انفارمیشن لینے چاہیں تو یہ سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بندہ انفارمیشن لینے جائے پھر یہ اس کی طبیعت سیٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کہیں سے بچ جائے پھر وہ ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پر یہ معاملات ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی بہت عرصے سے چل رہا تھا، جو اب آ کے یہ انکشاف ہوا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اور باقی جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پر اس طرح کی بحث نہیں ہوتی، وہ نہیں بتاتے کہ یہ ہائی کورٹ کے اندر کیس چل بھی رہا تھا یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہیں اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ایک مصدقہ بات ہے کہ خود وزارت خارجہ نے، وزارت جو خزانہ ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ڈالر میں پے کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پاکستان کی اکانومی کے لیے اور بہت سارے جتنے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہلکا پھلکا ایک فیکٹر ہے اس کے اندر، جس کو کہتے ہیں ایک تڑکا لگا دیتا ہے ان مسائل کے اندر۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان کی جو فیصلہ کن لوگ ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کیوں کسی بندے کو خلاف آئین، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آئین کس سے ہے۔ آپ کسی بھی پاکستان کے شہری کو پینشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو روپے میں دیتے ہیں، اپنی ہی کرنسی میں دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہی اصول نافذ ہے، گو کہ اگر وہ باہر نوکری نہیں کر رہا تو لیکن یہ یہاں پر ظاہر ہے ہمارے ہاں اس لیے تو ہمیں جو ڈیولپنگ اور جس کو کہتے ہیں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اتنے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اور آ گیا ہے۔ عام بندے کو اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ سر پکڑ لے گا اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بیچارہ نکالے گا، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہماری اکانومی کے اندر۔ وہ لوگ جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ڈنڈا اٹھا کر اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے، کسی سے گندم اٹھا کر، کسی سے کھاد نکلوا کر، کسی سے کیا کہتے ہیں کہ $200-400 نکلوا کر اکانومی بہتر کر لیں گے، تو ان کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ سر اگر اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو جینون جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں۔ یہ جینون ایشو ہے، آپ اس کو ایڈریس کریں۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، اگر یہ ڈنڈے سے اگر دنیا کے اندر اکانومیاں بہتر ہو جاتی، ملک اگر بہتر ہو جاتے، تو ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ
سیدھے ہیں، ورنہ یہ افریقہ کے جو لوگ آتے ہیں، جو آج کل بھی جہاں پر 6 ملٹری کو ہے وہاں پر، وہ تو اب تک ظاہر ہے امریکہ سے بھی آگے چلے جو ہو جاتے، جنہیں جتنا وہ ڈنڈا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ جو سختیاں ہوتی ہیں یہ اس سے اکانومی بہتر نہیں ہوتی، اکانومی بہتر ہوتی ہے کچھ جینون جب آپ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں، آپ کے ہی لوگ ہیں، آپ کے ادارے کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سول کے ہیں وہ ان کو وزیر اعظم صاحب کو اس کے بارے میں کوئی نوٹس لینا چاہیے۔ نوٹس کیا لینا چاہیے؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام بندے کو اب پتہ چل رہی ہے، ورنہ وزارت خزانہ کو بھی پتہ ہے، وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ڈالرز میں لے رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہماری اکانومی کے مسائل ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔